ایک آدمی جرم بھی کرتا ہے پھر گلہ بھی کرتا ہے. ابراہم لنکن بہت ہی وزڈم والے بندے تھے، امریکن پریزیڈنٹ. ان کی ایک ایک بات سونے میں تولنے کے لائق ہے، کیونکہ ہم کرپشن میں بادشاہ ہیں. سر بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر جو ہے وہ غلط تھا، کورٹ نے ثابت کر دیا، فیصلہ دے دیا. فوج کی اکاؤنٹیبلٹی بھی اسی طرح ہے جس طرح ایک سیولین کی ایک فرد واحد اکاؤنٹیبل ہے اپنے فیل کے لیے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں HDN ٹی وی. اظہر حجازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج میری مہمان شخصیت ایک قانون دان، بلکہ قانون کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے. آپ نے LLB LLM اور اس کے علاوہ انگریزی ادب میں ماسٹر کر رکھا ہے. آپ گزشتہ 40 سال سے شعبہ وکالت سے وابستہ ہیں. 2002 میں پروسیکیوٹر جنرل نیب تعینات رہے. اس کے علاوہ آپ 3 کتابوں کے مصنف ہیں اور مسئلہ کشمیر پہ آپ کی ایک ضخیم کتاب موجود ہے اور وہ کتاب بیسٹ سیلنگ کا ایوارڈ حاصل کر چکی ہے. میری مراد ہے SA محمود سدوزئی. آپ سے بات چیت کرتے ہیں. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی بنیادی وجوہات ہیں جن کی بنا پہ عام شہری کو انصاف نہیں مل پاتا؟ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بڑا اہم سوال آپ نے کی ہے. سب سے پہلے جو ہے نا، ایکسیس ٹو جسٹس، ٹھیک ہے، یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں درج شدہ چیز ہے. صحیح. ہر آدمی کو جو ہے اس کو ٹریٹ کیا جائے گا ان اکارڈنس ود لا، اور اس کو ہر وہ سہولت دی جائے گی جو کسی بھی شخص کو بنیادی سہولت جو میسر ہو سکتی ہے. ہر شخص اس کا اہل ہے، حقدار ہے. ادروے دستور سن 1973. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کی ورڈنگ پہ جائیں یا دستور کی آپ ٹیکسٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ بیئر ٹیکسٹ، اس پہ جائیں تو بڑی شاندار عبارت درج ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے کرین انصاف میں کوئی بھی امر مانی نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے خالی دستور تو ہوا نا، وہ تو ٹاپ آف دا جو آپ کے لاز ہیں ان کے ٹاپ پہ تو دستور ایسے ہی ہے جیسے قرآن کے ساتھ حدیث ہوتی ہے. اسی طرح دستور کے ساتھ موضوع قانون، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں اسٹیچوٹری لاز، وہ ہوتے ہیں. اور اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو روئے دستور کے خلاف ہو، ریپگننٹ ہو، اس کے منافی ہو، تو وہ اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا. اب ہم دستور کے بعد جب نیچے آتے ہیں، انصاف کے بھی 2 الگ الگ چینلز ہیں. ایک وہ انصاف جو فوجداری مقدمات میں عوام الناس جو ہیں وہ مقدمات کا سامنا کرتے ہیں، تو ان کو انصاف کا حصول ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے یہ حقوق ہوتے ہیں جو آپ کے حق جائیداد ہے، آپ کا حق وراثت ہے، جو بھی حقوق ہیں جو تعزیری نہیں ہیں، جو دیوانی نوعیت کے ہوتے ہیں، اس میں بھی عوام الناس کو خاصی مشکلات کا سامنا ہے. اب یہ جو ہے ایشو جس پہ آپ بات کر رہے ہیں، اس کا رونا ہم 75 سال سے روتے آئے ہیں، لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ ایک ایسا خواب ہے جو آج بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ خامی کہاں پہ ہے. صحیح. کیونکہ سب سے پہلے تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ پرابلم کہاں پہ ہے. تو اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ ادارے، میری مراد عدلیہ سے ہے، کیا وہ فراہمی انصاف میں کما حقہ طور پر بہتر کام کر رہی ہے، یا اس کے اندر کچھ ایسے نقائص ہیں جس کی وجہ سے عوام الناس محروم رہتے ہیں اور وہ تشنہ کام رہتے ہیں، اور ان کو انصاف کی جو روح ہے اس کے مطابق ان کو حق نہیں ملتا ان کا. تو اب دیکھیں، اب اس میں بھی قوانین جو ہیں، پہلے ہم فوجداری کی بات کر لیتے ہیں. سب سے بڑا قانون جو ہے ہمارے پاس وہ تحریرات پاکستان ہے. ٹھیک ہے. تحریرات پاکستان جو ہے وہ ایک سبسٹانٹیو لا ہے جو عام جرائم کی سزاؤں کا تعین کرتا ہے. صحیح. اب خالی تحریرات پاکستان کو اگر آپ اٹھائیں گے تو آپ یہ سمجھ نہیں سکیں گے کہ آخر پروسیجر کیا ہے جس کی وجہ سے یہ تحریرات پاکستان کا اطلاق ہو کہ ایک شخص کو سزا ہو سکتی ہے. تو گویا
اس کے لیے ہمیں پھر ریورٹ کرنا پڑے گا کرمنل پروسیجر کوڈ، جس کو کہتے ہیں ضابطۂ فوجداری. صحیح. خالی ضابطہ فوجداری نہیں ہے. اب سب سے پہلے تو ہم نے ڈویژن کر دی، ایک سبسٹانٹیو لا ہے ٹھیک ہے. اور ایک پروسیجرل لا ہے. صحیح. اب جب شہادت ہم نے بلانی ہے تو ہمیں ضابطہ فوجداری میں کچھ چیزیں ملیں گی، لیکن وہ آپ کو کلیئر نہیں کرتی. تو آپ کو قانون شہادت آرڈر 1984 کی طرف دیکھا جائے گا کہ ٹیسٹیمنی آف دا وٹنس کیا ہے، اس کو پروف کیسے کرنا ہے. تو یہ ساری باتیں ضابطہ جو ہے نا ہمارا اپنا ایویڈنس ایکٹ یا قانون شہادت آرڈر 1984، یہ دونوں طرف ہے، یہ دیوانی کی طرف بھی اور یہ فوجداری کی طرف. ٹھیک ہے. ان کا جب مطالعہ کریں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ دقت ہی کوئی نہیں. لیکن جب پریکٹیکلی ایک شخص کورٹ میں آتا ہے تو ایک فوجداری جرم جو شروع ہوتا ہے، یہ تو میں نے آپ کو مثال جو دی قطع کلامی آگے بات کو بڑھانے سے پیشتر پینل کوڈ کی نا، پینل کوڈ جو ہے یہ واحد نہیں ہے، اس کے علاوہ بے شمار اسپیشل لا، جیسے آپ نے میرے تعارف میں نیب کا کہا ہے. جی. نیب ادھر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. جی. بیورو کو انگریزی میں دیکھیں گے تو یہ دفتر کو کہتے ہیں. صحیح. اس کا جو قانوناً نام ہے وہ NAO ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999. اسی طرح اینٹی کرپشن آرڈیننسز ہیں، اینٹی کرپشن ایکٹس ہے، پریونشن آف کرپشن ایکٹ ہے 1947. پھر جناب والا ڈرگس کے بے شمار لائیں، کنٹرول آف نارکاٹک سبسٹانس، یہ ساری فوجداری. صحیح. اب 20 ہیں جن کو گنوانے کی مجھے ضرورت محسوس نہیں کرتا. میں یہ بات اپنے آپ کے سامعین کے لیے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 2 ڈویژن مین ہیں، یا تو وہ تعزیراتی قوانین ہیں یا وہ دیوانی قوانین ہیں جو عوام الناس کے حقوق کا تعین کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے، سب سے پہلا پرابلم وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جدید سہولتیں ہمیں میسر ہیں ان کا اطلاق آج بھی قانون ریلیکٹنٹ ہے. اب تھوڑا تھوڑا شروع کیا ہے. آپ کو آڈیو ویڈیو فیسلٹیز ہیں، ایک شخص 7 سمندر پار بیٹھا ہوا ہے، اگر ہمیں اس کی گواہی کی ضرورت ہے تو ہمیں وہ روایتی طریقہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا جو 50 سال 70 80 سال 100 سال پہلے ہوتا تھا. وہ آئے گا تو شہادت دے گا. اب آپ آڈیو ویڈیو فیسلٹیز ہیں اور کورٹیں جو ہیں سپریم کورٹ تو کر رہی ہے، تو اسی طرح باقی ساری کورٹوں کو اس طرح کرنا چاہیے کہ جناب آڈیو ویڈیو جو فیسلٹیز ہے اس کا استعمال کریں اور اس کا ڈسپوزل جلدی ہو. اچھا سر، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم نے جب انصاف کی فراہمی کی بات کی، انصاف کی فراہمی کا پہلا جو ہدف ہوتا ہے، جو پہلا جو جہاں کے ہم جاتے ہیں، تھانے میں جاتے ہیں یا FIR دینے کے لیے یہاں پہ FIR ہوتی ہے، تو وہاں پہ تھانے کا جو کلچر ہے اور وہ جو ایک صورتحال بنتی ہے تھانے میں، تو اگر آپ نے تعلقات یا پیسے لگا دیے، بے گناہ ہے تو گناہ گار کر دیے جائیں گے، گناہ گار ہیں تو بے گناہ کر دیے جائیں گے. کیا کہتے ہیں؟ یہ جو کوشچن ہے اس کا مین تعلق ہمارا ایک سبجیکٹ ہے جسے سوشیالوجی کہتے ہیں، عمرانیات. یہ اس سے لنکڈ ہے اور عمرانیات از خود کرمنل جو اسٹڈیز ہیں ان سے لنک ہے. بات یہ ہے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے، پہلے آپ اس پہ نظر دوڑائیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھانے کا ایک کلچر ہے. اب میں اگر بجواب آپ سے پوچھوں کہ فرض کریں گے یہ کلچر غلط ہے، کیا ہونا چاہیے، تو آپ مجھے کیا بتائیں گے؟ میں ویسے ہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا ہونا چاہیے، وایا میڈیا کیا ہونا چاہیے؟ سر حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے ایٹ دی اینی کاسٹ. یہ تو خواہش ہے. جی. خواہش کی امپلیمنٹیشن تو اصلی مسئلہ ہے نا. دیکھیں نا، خواہش تو بڑی خواہشیں، لیکن دا کوسچن از ہاؤ ڈو یو امپلیمنٹ دوز ڈیزائرز وچ ریسٹس ان یور مائنڈ. یہ کوسچن ہے نا. جی سر. اب اس کا جو ہے نا یہ ایک لمبی تمہید ہے. چلیے میں اس پہ آ جاتا ہوں. دوسری بات اصول انصاف میں جو رکاوٹیں ہیں اس پہ ہم بعد میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر. وہ یہ ہے کہ ایک سوسائٹی کے فائبرز جو ہیں وہ اس قدر لوز ہو چکے ہیں کہ ہر شخص بیسیکلی، اور جو سول سرونٹ ہے اور پبلک سرونٹ ہے، وہ جو ہے وہ اپنے فرائض کما کا طور پر ادا کر ہی نہیں رہا ہے. پہلی بات کیا ہے، ان کا اوپر سے ایک انفلوئنس ہے. دوسری بات کیا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ جب اوپر کے انفلوئنس سے ہم نے کرنا ہے تو پھر ہم اپنی مٹھی بھی کیوں نہ گرم کریں. ٹھیک ہے. تو کرپشن ہے. صحیح. اچھا، اور تیسرا جو ایلیمنٹ اس میں شامل ہوتا ہے، ان 2 چیزوں کا مرکب، اور جو الٹیمیٹ رزلٹ ہوتا ہے وہ ہے مس کیریج آف جسٹس. نہیں ملتا. آپ ایک SHO کسی تھانے میں بیٹھا ہے، ایک SHO تو ایک سیریمونیل ہیڈ ہے ایک تھانے کا. جی سر. اس کے نیچے IOs ہوتے ہیں،
جن کو ہم اپنی تفتیشی قانون کی صاحبان. زبان میں اردو میں تفتیشی کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو آئی اوز کہتے ہیں، جی. انویسٹیگیٹنگ آفیسر. جی ایک کیس آئی، اس کو مارک ہو گیا، اس کو ہو گیا، اس کو. اچھا، اب ہیومن سائیکی تو ڈفر کرتی ہے نا. جی سر. کوئی ولی اللہ ہے تو کوئی شیطان کا دوست ہے، ہیومن سائیکی ہے. لیکن آپ اگر اپنے ملک کی سائیکی دیکھیں تو یہاں پہ کرپشن جو ہے اس کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. اور وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جب برائی کا چشمہ پھوٹتا ہے تو آپ اس میں سوئی کی نوک ڈال دیں تو وہ بند ہو جائے گا. سر یہاں پہ تو ماشاء اللہ 95% شیطانیت ہے. میں وہی بتا رہا ہوں. وہاں پہ ہم شیخ سعدی صاحب نے تو یہ جو بات کہی ہے یہ تو سچ ہے کہ ایک چیز جب برائی کا چشمہ پھوٹتا ہے تو آپ اس میں سوئی کی نوک ڈال دیں تو بند ہو جائے گا. صحیح. لیکن آپ کے بارے میں لاپرواہی کریں گے، کوتاہی کریں گے اور وہ بڑھتا چلا جائے گا تو پھر وہ کہتے ہیں ہاتھی کے ہاتھی ڈال دیں تو غرق ہو جائیں گے. تو اس وقت ہم جس سٹیج پہ ہیں اس میں ہاتھیوں والی بات ہے کہ ہاتھی کے ہاتھی ڈالیں غرق ہو جائے. یہاں پہ آپ کو جو میں دلچسپ بات بتاؤں وہ یہ ہے کہ کرپشن پہ جب سے پاکستان بنا بڑے قانون آئے لیکن امپلیمنٹیشن ہم نے نہیں کی. سب سے پہلے 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا. پہلا قانون کون سا آیا؟ پہلا قانون آیا، اس کو کہتے ہیں پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947. ٹھیک ہے. اس کا اطلاق 14 اگست 1947 سے. ٹھیک ہے. ابھی یہ قانون بیچ میں تھا تو 1951 آ گیا، ایک نیا قانون آ گیا، اس کا نام تھا پبلک ریپرزنٹیٹیو آفس ہولڈر ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ 1951. اوکے. اس میں کیا تھا؟ اس کو عرف عام میں اس کو پروڈا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پبلک اس میں اس کا اطلاق ہوا 15 اگست 1947. یہ بھی چل رہا ہے اور وہ انگریز کا بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. پی سی اے جسے ہم پریونشن آف کرپشن ایکٹ کہتے ہیں، یہ بھی چل پڑا. اتنے سیانے لوگ ہیں ہم کہ ہم نے جب اس قانون سازی کی تو اس کو رپیل نہیں کیا. وہ بھی فیلڈ میں، یہ بھی فیلڈ میں. اچھا. یعنی ایک گھوڑا ہے اس کے اوپر 2 آپ نے زینے ڈال دی اور سوار کو بٹھا دیا. گھوڑا بھی تکلیف میں چلا گیا، سوار. ٹھیک ہے. یہ دونوں قانون چل رہے تھے. اچھا سر، آپ سوری، یہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو ارباب اختیار ہیں جن کا کام ہے کہ انہوں نے قانون سازی کرنی ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے یہ کیا ہوا ہے اور وہ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے، سوری میں آپ کی کتھا کلانی کر رہا ہوں، آپ کے سوال ہی کے جواب دے رہا ہوں، کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ لیجسلیشن یا یہ جو اسٹیچوٹری انٹرپریٹیشن ہوتی ہے یہ کیسے ہوتی ہے، یہ ہمارے ملک میں فیورٹزم جو ہے اس نے تباہی پھیلائی ہے. نالائق لوگ، کوتاہ اندیش لوگ ایسی پوزیشنوں پہ براجمان رہے کہ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا اور کوئی کسی نے اس کی پرواہ نہیں کی. سر اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ اس کا ذمہ وار میں اپنے ملک کے دانشوروں کو اور اسٹیٹس مین جو تھے ان کو ٹھہراتا ہوں. اور خالی اسٹیٹس مین ہی نہیں ہے بلکہ اسٹیٹس مین اس لیے زیادہ ہیں کہ گورننس ان کے ماتحت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ڈپارٹمنٹ ان کے ماتحت ہوتے ہیں. اگر ایک قابل آدمی اوپر ہوتا تو نیچے ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ گڑبڑ نہیں کر سکتا تھا. لیکن اگر ایک نالائق آدمی ماجا گاما نتھو خیرا وہ اگر ایم این اے ایم پی اے بن گیا اور وزیر بن گیا تو اس کو تو رول آف بزنس کا بھی نہیں پتا. یہ بھی ایک لا ہے جو ایڈمنسٹریشن کا ہے، رول آف بزنس 1973 ہے. رول آف بزنس کیسے چلے گی اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو بتانے والا سیکٹری ہے. اور پھر کیا ہے اس کے ساتھ جو دوسرا پال لو وہ سائیکو فینسی جس کو ہم کہتے ہیں چاپلوسی یا خوشامد. جی خوشامد. ایسے لوگ وہ جو ہے چاپلوسی اور خوشامد سے آگے آنا شروع ہو گئے جو ویسے تو کمپیٹنٹ نہیں تھے، کیونکہ یاد رکھیے گا کمپیٹنٹ آدمی چاپلوس نہیں ہوتا، انکمپیٹنٹ چاپلوس ہوتا ہے. تو وہ جناب والا انکمپیٹنٹ لوگوں نے کمپیٹنٹ لوگوں کو پیچھے دھکیل دیا. سر اگر آپ جیسا بازوق اور معاملہ فہم زیرک آدمی ایک سیٹ پہ ہوتا تو کسی گامے ماجو کو لفٹ نہ کرواتا تو آپ کیسے میں آپ کو برداشت بتاتا ہوں نا، یہ ایک مائنارٹی رول ہے. میں ایز اے پروسیکیوٹر جنرل نیب میں نے فنکشن کیا. ٹھیک ہے. میں نے اس وقت اپنے چیئرمین کو بھی غلط کوئی بات یا غلط پروپوزیشن پہ میں نے اس کو بتایا یہ غلط ہے، اور لکھی ہوئی میری تحریریں موجود ہے کہ منٹنگ ہوتی ہے فائلوں پہ، اور میں نے کسی غلط کام کے آگے بو نہیں کیا. میں نے کسی گناہ گار کو بچ کے نہیں جانے دیا اور کسی بے گناہ کو باندھ نہیں دیا، حالانکہ مجھ پہ بڑا مشکل وقت آیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم اکاؤنٹیبل ٹو مائی اللہ، اور میرا کانشنس جو ہے نا وہ میرے رب کا جو ہے نا وہ خداوند کریم کا جو ہے نا وہ ایک یوں سمجھیے وہ کمیونیکیشن سینٹر ہے. جب آپ کا انر سیلف مطمئن ہوتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے، گویا آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ اپنی اخلاقی، اپنی مذہبی،
اپنی ایتھیکل جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں. تو یہ میں نے جو کیا، اور اس میں مجھے نہیں کبھی احساس ہوا کہ جب میں نے کلیے اور قاعدے اور قانون اور لکھ کے منٹ نہیں کیا تو کبھی چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین نے یا کسی نے اعتراض کیا ہو. تو میرا ڈالا ہوا کیس کوٹو میں بھی کامیاب ہوا، اور جن کو میں نے فرض کریں کہ کہا جی کہ نہیں یہ کیس نہیں بنتا نیب کا، انہوں نے ٹرائی بھی کی. ہمارے زمانے میں تو فوج ہی تھی نا. جی بالکل. لیکن جب وہ ایک دفعہ کا لطیفہ ہے کہ ایک کیس پہ میں نے لکھا تھا کہ یہ کیس نیب کا نہیں بنتا تو یہ بہتر ہے. اچھا، اب میں ایز اے پروسیکیوٹر جنرل وہ میرے بروشر سائڈ بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے چلاکی یہ کی ہمارے چیئرمین صاحب نے کہ میں ہفتے کی چھٹی پہ آیا تو میرے ڈپٹی سے انہوں نے اوپینین لے لیا کہ یہ کیس بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں چھٹی پہ ہی تھا تو وہ جناب والا جس کے خلاف کیس بنایا وہ بیل میں چلا گیا، ہائی کورٹ میں ریٹ میں چلا گیا. صحیح. تو جو ہائی کورٹ کے جج نے لکھا وہ وہی چیز تھی ملتی جلتی جو میں نے منٹ شیٹ میں لکھی تھی. اور مجھے اس وقت کے جنرل صاحب کہتے ہیں کہ یہ سدوزئی صاحب آپ اور یہ جج صاحبان ملے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے یہ ایک طرف میں آپ کے منٹس پڑھ رہا ہوں، ایک طرف میں جج صاحب کی آبزرویشن پڑھ رہا ہوں جو انہوں نے بیل دی ہے. میں نے کہا جج اور وکیل کی آئی کیو ایک ہی ہوتی ہے. سر یہ آپ نے جنرل صاحب کی بات کی، تو جنرل صاحبان کو سمجھانے والا کوئی بھی طریقہ کار یا کوئی میکینزم ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہے. کیسے؟ مثلا میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں نے کبھی کسی غلط کام میں کسی کو بھی انٹرفیئر نہیں کرنے دیا. ہمارا مسئلہ یہ ہے، اب میں نے جب نہیں کرنے دیا تو آپ سمجھتے ہیں نا شرائی صاحب کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یار if they don't like me I can quit it. مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی. تو وہ جناب والا جب آپ بے نیاز ہو جائیں گے نا، اور اللہ نے آپ کو اگر کمپیٹنٹ بھی بنایا ہوا ہے تو پھر آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. علامہ صاحب کہتے ہیں، علامہ اقبال کا شعر ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، اور بتا تو صحیح کافری کیا ہے. تو یہی کافری ہے. آپ آج دیکھیں 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم کوئی کیا بننا چاہتا ہے؟ کوئی کہ بھائی ساری زندگی بننا چاہتے ہو، تمہارے دفتر میں ایک تابوت رکھ دیا جائے، جس دن تم مرو وہیں سے تمہیں تابوت میں ڈال کے دفن کیا جائے. کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ نیب پھر جب فوج چلی گئی تھی، پھر جناب برا قمر زمان صاحب چیئرمین نیب آئے تھے، تو اس وقت مجھے دوبارہ آفر ہوئی کہ جی ہم آپ کو ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل رہنا چاہتے ہیں، آپ کے پرکس اینڈ پریویلیجز وہی ہوں گے جو پروسیکیوٹر جنرل کے. اور میرا جواب تھا کہ آنر ایک دفعہ لیا جاتا ہے، میں لے چکا ہوں، اور تھینک یو ویری مچ. میں ہو سکتا ہے اس طرح پرفارم نہ کر سکوں جس طرح میں عزت سے آیا ہوں، تو آئی ریفیوز. تو میں یہ نہیں کہ اپنی تعریف کر رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک اسٹینڈرڈ کرائیٹیریا ہونا چاہیے. آپ قانون میں ایسی جھولی کیوں چھوڑ دیتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ایکسٹینشنیں مانگے، اور ایکسٹینشنوں جس کی جہاں پہ ایکسٹینشن نہیں ہے، ایکسٹینشن کے بعد کہے جی مجھے ری اپوائنٹ کرو، اور یہ سمجھے کہ جناب والا میرے بغیر دنیا کا نظام زندگی چلے گا ہی نہیں ہے، پاکستان کا نہیں چلے گا. تو یہ فالس کنسیپٹ ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے جو ہے نا بیسیکلی جو ہم اینٹی کرپشن لاز کی بات کر رہے تھے، تو یہ ان ساری خرابیوں کی ماں وہی ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم پولیس کے نظام کی بات کر رہے تھے، پولیس کا افسر یا پولیس کا تفتیشی یا جو پولیس کا اعلیٰ عہدیدار ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں نے وردی میں گورنمنٹ کے یا جس کی میں تنخواہ لے رہا ہوں، اگر اس کے رضامندی میں اسے ہاں ملا کے اگر میں نے کوئی کام کیا ہے تو وہ عین عبادت ہے یا یہ میری ذمہ داری تھی، اور اس کی مجھے اللہ کے حضور باز پرس نہیں ہوگی. یہ کنسیپٹ کیسے ہے، اور یہ دوران سروس دیا جاتا ہے، اس کو کیسے خراب کیا جاتا ہے؟ اس کو مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس افسر کو، یا ہمارے آپ نے عمرانیات کی بات کی، تو جب یہ ہم پولیس میں جاتے ہیں تو اس سے پہلے ذہنی خرابی کہاں ہوتی ہے سر؟ دیکھیں میں نے آپ سے بتایا کہ ایک جو کنسیپٹ ہے نا، آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. کہیں پہ قانون نے لکھا کہ آپ نے اپنے افسر کی بات ماننی ہے. اب پھر میں رول آف بزنس آپ کو بتاؤں. رول آف بزنس جو ہے نا وہ سرکاری سارے ڈھانچے کو جوڑے ہوئے. اس میں رول یہ کہتا ہے کہ if a senior officer is wrong, the junior officer can remind him that he is wrong and he can return the summary. قانون یہ ہے. اب آپ جو حلف دیکھتے ہیں نا، جہاں پہ بھی حلف، چاہے وہ فوج کا حلف ہے، عدلیہ کا حلف ہے، کہیں بھی ہے، اس میں کیا ہے؟ میں اپنے فرائض منصبی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے ٹھیک طریقے سے ایمانداری سے نبھاؤں. یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے افسر کی بات سے انحراف نہیں کرنا. یہ کہیں کے بھی حلف نہیں ہے، یہ غلط العام تصور ہے. یو کین ٹیل یور سینئر کہ جی یو آر رانگ آن دس پوائنٹ، لا سیز دیٹ وے.
یہ جو کرپشن یا تھانہ کلچر کی آپ بات کر رہے ہیں، میں اسی کی طرف آ رہا تھا. یہ اینٹی کرپشن لاز کی بات کر رہا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک قانون ہے، اسپیشل لا ہے، جو آپ کے سول سرونٹ، جو پولیس بھی سول سرونٹ ہے، جی ان پہ لاگو ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، زیر دفعہ 161 یہ جو ہے ہمارا تحذیرات پاکستان، یہ پریونشن آف کرپشن ایکٹ کے ہیڈ کے جو ہے، اس میں دیکھا کہ جو کوئی رشوت لے گا تو اس کو اتنی سزا دی جائے گی. اس کا طریقہ کار بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی اس کو پکڑنا کیسے ہے. اس میں یہ ہے کہ جی میں نے آپ سے رشوت طلب کی، آپ نے جناب ایک درخواست دی اینٹی کرپشن میں کہ جی میں رشوت مانگ رہا ہوں تو میں رشوت نہیں دینا چاہتا. تو ایک میجسٹریٹ نے یا مجھے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن نے آپ کو کوئی نشان زدہ نوٹ دے دیے، آپ نے مجھے بلایا کہ جی پیسے لے لو. میں آیا، آپ بیٹھے میرے ساتھ، تو میجسٹریٹ بھی موجود ہوگا، چھپ کے دیکھے گا کہ میں لے رہا ہوں کہ نہیں لے رہا ہوں. اچھا تو تب جرم تھا. یار کیا مذاق ہے، آج کل تو آڈیو ویڈیو ہے. تو آپ یہ کیا مطلب ہے کہ آپ 70 سال پیچھے کے سسٹم میں گھسے ہوئے. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جناب عدالت جب کرتی ہے تو عدالت نے تو یہ دیکھنا ہے، قانون کی جو اساس ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از بیٹر ٹو لیٹ 99 گو فری انسٹیڈ آف ہینگنگ ون انوسینٹ. اور یہ اسلامی کنسیپٹ بھی ہے. تو یہ ہے کہ جی میجسٹریٹ اگر ناکام ہو جائے دیکھنے میں یا شہادت دینے میں تو میں تو بری ہو گیا، آپ سے رشوت بھی کھائی، میرا کچھ نہیں ہوا. تو اس طرح سے آپ نے اگر اچھا سزاؤں کے کنسیپٹ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ اسٹرنجنٹ ہیں یعنی سخت ہیں، قانون پہ عمل در عمل من ہوتا ہے، تو آپ یہ کرپشن کا بازار ختم کر سکتے. اس کے لیے چونکہ یہ ایک پورا کرپشن کا سمندر ہے، تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن جب آپ شروع کریں گے تو تب ہوگا. اور پھر آپ اس سے جو ہے نا پیچھے نہیں ہٹیں گے، سسٹم تب ٹھیک ہوتے ہیں. آپ جناب والا اپنا یہاں پہ ہماری بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ ایسے لوگ جرم کرتے ہیں، پھر وہ رونا روتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا. یہ دیکھو ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. مجھے نیب کا کیس یاد ہے، ایڈمرل منصور الحق جی 4 اسٹار جنرل، ان کے اوپر چارجز سے 2 چارجز. یہ ہماری زمانے کا واقعہ ہے. نمبر 1 کہ جب وہ چیف آف نیول اسٹاف تھے تو انہوں نے اگسٹا آپ 2 دن لی تھی جی، اس میں کمیشن دیا تھا. دوسرا چارج یہ تھا ان پہ کہ جب وہ ریٹائر ہوئے تو وہ چیئرمین NSC لگے، نیشنل شپنگ کارپوریشن. جی تو انہوں نے فشنگ ٹرالر کی خرید میں بھی پیسے کھائے. صحیح. اچھا ابھی ان کا ٹرائل چل رہا تھا تو انہوں نے ایک کیس میں پلی بارگین کی. جو پلی بارگین کی وہ تھا اگسٹا آبدوز کا، یعنی کہ میں اتنے پیسے دیتا ہوں تو مجھے چھوڑ دیا جائے. ہاں پلی بارگین تو نیب میں طریقہ ہے نا اس کا. تو اس کو کیلکولیٹ کیا گیا کہ $75 لاکھ. اوکے. اس نے $75 لاکھ دے دیے. اب جب دوسرا جب کیس اس کا بنا، کہنے لگا جی دیکھیں میں نے $75 لاکھ دے دیے تھے. پھر نیا کیس بنا اور پھر انہوں نے کہا جی میں نے او بابا، پھر وہ نے کہا ہے کہ جی حیرت انگیز بات کہ آپ نے یہ $75 لاکھ لائے کہاں سے؟ مطلب آپ نے کھائے تو لائے نا جی. نہیں، $75 لاکھ جناب آپ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہما شما. ایک آدمی جب وہ نیوی میں مڈ شپ مین جاتا ہے، جیسے سیکنڈ لیفٹیننٹ ہوتا ہے، نیوی میں مڈ شپ مین ہوتا ہے، تو وہ جناب والا جب وہ ایڈمرل تک پہنچتا ہے تو وہ چاہے بھی تو اتنے پیسے نہیں، اس کا نصف، اس کا بھی نصف، اس کا بھی نصف نہیں جمع کر سکتا. یہ کہاں سے آ گئے؟ تو یہ 75 کہاں. اور پھر کون نے کہا ہے کہ جی یہ تو آپ کا تھا اگسٹا آبدوز کا، اب آپ آ جائیے اس کے اوپر ٹرالرز پہ جو پیسے کھائیں اس پہ بارگیننگ کریں تو تب یہ ریفنڈ بیٹھے گا، کلوز ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ایک آدمی جرم بھی کرتا ہے پھر گلہ بھی کرتا ہے. اچھا، آپ نے یہ کہیں کسی دنیا میں دیکھا؟ میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں. یہ تو نیب میں تو میں نے ایسی کئی چیزیں دیکھی ہیں. میں کسی وقت میں برٹش ہائی کمیشن کا لیگل ایڈوائزر تھا، رائل نیدرلینڈ ایمبیسی کا لیگل ایڈوائزر تھا، جرمن ایمبیسی کا لیگل ایڈوائزر تھا. یہ ایز بیک ایز ان 90s نا. تو ان میں ہوتا یہ تھا کہ ان کے کوئی جو سٹیزن ہے نا وہ کہیں پھنس جاتے تھے بیچارے، کوئی روندے کے چکر میں، کوئی چرس کے چکر میں، تو کیس ہوتے تھے تو وہ ریفر کر دیتے تھے. صحیح. تو ایک دفعہ ایک امریکن تھا، اس پہ کیس ہوا، انہوں نے ریفر کیا نا، تو وہ ملا تو ہائنو نام تھا اس کا نا. تو میں نے کہا ویل ہاں ہائنو سوری یو نو یو ہیو بین ٹریپڈ ان یو ہیو بین انوالوڈ ان دس کیس، وی ہیو ٹو ڈیفینڈ یو نا. تو آگے سے کہنے لگا اے مسٹر سدوسی یو نو لیٹ می ٹیل یو وین آئی واز ٹیکنگ دس اسٹف آئی آلویز نیو دیٹ اف آئی ایم کاٹ آئی ول بی بیہائنڈ دا بار. And if I am passed through the airport,
آئی ول بی اے رچ مین لائک ایوب آفریدی. یہ اب سوچو گا فرق دیکھے. اس نے کہا مجھے پتا تھا یار یہ ہونا ہے, تو کس بات کا مجھے دکھ تو کسی بات کا نہیں ہے. جب میں لے رہا تھا مجھے ہمارے لوگ کبھی مانتے ہیں. تو یہ جو ہے نا کرپشن, مینٹل کرپشن, یہ اس سوسائٹی میں سرائیت کر گئی ہے, اور اس سوسائٹی میں اس برے طریقے سے. اور یہ میں نے آپ کو بتایا نا, دیکھیں بات یہ ہے, آپ اوپر لیول پہ چلے جائیں. آج ہم اور آپ جب باتیں کر رہے ہیں تو 27ویں ترمیم کا غلغلہ ہے. جی سر. پیپلز پارٹی نے مطالبہ جو پیش کیا ہے بہت دلچسپ ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا پیپلز پارٹی. دیکھیے گا, یہ اسی سے جوڑے ہیں اس کو. جی. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم 27ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے اس شرط پہ کہ نمبر 1 صدر کو تا حیات امیونٹی دی جائے. مطلب آپ اس حد تک گیلے ہیں. ہاں, ہوتا تو یہ قانون یہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے جب تک وہ اپنے ٹینیور میں ہے اس کے خلاف کوئی کیس نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ فارغ ہو جائے تو کیس بن سکتا ہے. تو اس نے کہا جی کہ اس کو تا حیات دے دی جائے, امیونٹی دے دی جائے, اس پہ کیس نہیں بننا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جناب نیب کو ختم کر دینا چاہیے. تو طالبات تو سر ملکی مفادات میں دونوں مقام ٹھیک ہیں. ہاں جی, ملکی کیا قومی مفاد ہر چیز میں. وہ ساون کے اندے کو ہرا ہی ہرا دکھتا ہے. اب جس نے یہ ہاتھ رنگے ہوئے ہیں یہ تو وہی مطالبہ کر سکتا ہے نا جس کے کلین ہینڈ ہیں. آپ نے مجھے خود بتایا تھا واقعہ احمد میر کے انٹرویو کا کہ جناب کون نے کہا جی عمران خان صاحب احمد میر کہتے ہیں, یہ آپ کی بات میں آپ کو واپس دہرا رہا ہوں کہ جی فلاں قانون ہے 62 آرٹیکل صادق الامین ڈسکس کر, اس میں آپ کو سزا ہو جائے. انہوں نے کہا جی آئی ایم ریڈی, لیکن جو بھی اس میں ملوث ہے اس کو سب کو ملنی چاہیے. تو یہ دس از واٹ اٹ از کہ قانون جو ہے نا وہ یکساں ہونا چاہیے. اچھا سر, آخری سوال ہے پولیس کے ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ. یہ ایک بتایا گیا کہ جو پہلے تو رینکر افیسر تھے, پھر سی ایس پی افسر آ گئے, تو یہ کہا گیا جی یہ چونکہ پڑھے لکھے ہوں گے اور دیانتدار ہوں گے, قابل ہوں گے, کرپشن ختم ہو جائے گی, پولیس کا ایک حلیہ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا اور پولیس میں یہ چیزیں ہو جائیں گی. لیکن سر دیکھا یہ گیا کہ رینکر کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو کرپشن کی نہیں ہے جو بڑے افسر کرتے ہیں. دیکھیں, اور دوسری سر ایک اور بات کہ ایک ہمارا چشم دید واقعہ ہے, تو ایک تھے ایس پی صاحب, تو ان کے کوئی استاد تھے, انہوں نے اپنے استاد کو, اپنے طالب علم کو کہا کہ یار میں تمہارا استاد ہوں, یہ کام ہے. تو وہ بچہ بالکل بے گناہ تھا جس پہ ایف آئی آر کا آرڈر تھے, تو ایس پی نے اپنے تھانے میں فون کیا کہ اس پہ ایف آئی آر نہیں بھی بنتی تو ایف آئی آر دے کے اس کو اریسٹ کیا جائے. تو اس سارے نظام میں افسران بالا اور بڑے افسران, چھوٹے افسران, ان کی جو صحیح سمت ہے, جو تعین جو ہے, وہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ سوال 2 دفعہ آپ کر چکے ہیں نا بیچ میں. اس میں سب سے آسان, سہل اور جناب والا اسٹریٹ فارورڈ طریقہ ہے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی اسٹرانگ ہونی چاہیے. وہ کیسے ہوگی؟ وہ ایسے ہوگی کہ فرض کریں ایک تفتیشی نے کیس بنایا, اس کا وہ کیس فیل ہو گیا, اس کو شوکات نوٹس ہونا چاہیے ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رول کے ایکٹ. ٹھیک ہے. اچھا, اس کو جناب والا سسپینڈ کرنا چاہیے سروس سے, اور اس کو تھارولی پروو کرنا چاہیے, اور اگر وہ گلٹ میں اس کے اوپر ہوتا ہے, فکس ہوتا ہے, تو ڈسمسل فرام دا سروس از اے کیپٹل پنشمنٹ. ٹھیک ہے. میجر پینالٹی اس کو لا میں ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر چھوٹی موٹی کوتاہی ہے تو اس میں سینشور بھی ہو سکتا ہے, ریڈکشن ان رینک بھی ہوتا ہے, ریڈکشن ان ٹائم اسکیل بھی ہو سکتا ہے. یہ کلیہ ایک کانسٹیبل سے لے کر انسپیکٹر جنرل آف پولیس تک رکھیں, تاکہ لوگوں میں ایک یہ احساس نہ پیدا ہو کہ یار یہ اوپر جو بیٹھے ہیں ان کو تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور ہمیں تو رگڑا دیتے ہیں. جب آپ یہ کریں گے تو پھر کوئی, اور یہ ایگزامپل بنائیں ان لوگوں کو. جب آپ اس طرح اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, آپ کو سال لگا, 2 سال لگا, آپ نے بندے ٹانک دیے, نکال دیے کرپشن میں, دوسرا تیسرا, تو یہ اکراس دا بورڈ ایک میسج چلا جائے. جب وہ اکراس دا بورڈ میسج چلا جائے گا تو جو بھی تھانے میں بیٹھے گا 2 باتیں کرے گا. ایک تو پولیس رول اچھی طرح پڑھ لے کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں, اس کے اختیارات کیا ہیں, اور وہ کیا اس کے اختیارات نہیں ہیں جس پہ اسے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرے یہ ہوگا کہ جناب والا وہ جب تفتیش کرے گا کسی مقدمے کی تو اسے پتہ ہوگا کہ اگر اس مقدمے میں نے بیگناہ کو پھنسایا اور وہ بیگناہ بری ہو گیا تو پھر میں سسپینڈ ہو جاؤں گا اور مجھے سزا ملے گی. یہ کریں نا آپ دیکھیں کون سی چیز روکتی ہے آپ کو یہ کرنے سے. قانون تو موجود ہے. ابراہیم لنکن بہت ہی وزڈم والے بندے تھے, امریکن پریزیڈنٹ. ان کی ایک ایک بات سونے میں تولنے کے لائق ہے. وہ کہتے ہیں پیٹی دیٹ لا وچ از میڈ بٹ نیور ایکٹڈ اپون. اردو میں کہ کہتے ہیں حیف ہے اس قانون پہ جو بنایا تو گیا ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوا. آپ کے سارے قوانین پہ حیف ہے, عمل کسی پہ بھی نہیں ہوتا. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ یہ پروسیجر موڈس آپرینڈائی جو ہے اس کو اپلائی کریں, اس قانون کو آپ جو ہے نا مؤثر کریں
اکراس دا بورڈ مؤثر کریں, کسی کو بھی نہ چھوڑیں. تو مجھے بتائیں کچھ ٹائم تو لگے گا ہی نا, کیونکہ ہم کرپشن میں بادشاہ ہیں. جی ساری سوسائٹی 99.9% لوگ کرپٹ ہیں, ہم سب ہمارے شمار شامل ہیں اس میں. تو جب تک ہمیں ڈیٹرنس نہیں ہوگی, ڈیٹرنس کہتے ہیں انسدادی سزاؤں کو, جی ہمیں ڈیٹرنس نہیں ہوگی, ہم بعد آنے والے لوگ نہیں ہیں. تو یہ کار خیر اگر آپ نہیں کر سکتے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. سر بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر جو ہے وہ غلط تھا, کورٹ نے ثابت کر دیا, فیصلہ دے دیا. ایوب خان کا زمانہ دیکھیں, جنرل ضیاء صاحب, مشرف صاحب, آج تک یہ بورڈ میں نہیں بیٹھا کہ کسی جنرل صاحب نے یا چیف آف آرمی اسٹاف نے غلط کیا, اس کی یہ سزا بنتی ہے. کیوں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہی تو رونا ہے, اس لیے کہ آپ نے کچھ مقدس گائے پیدا کی ہیں. کیا سر واقعی گائے مقدس ہوتی ہے؟ ہندو تھیری پڑھیں آپ, وہ تو مقدس ہوتی ہے, اس کے تو منہ سے تو وہ منہ بھی صاف کرتے ہیں. تو وہ مطلب ہے ایسی جو ہولی کاؤز ہے یہ ہم نے پیدا کی ہیں. حالانکہ ہر شخص اکاؤنٹیبل ہے. فوج کی اکاؤنٹیبلٹی بھی اسی طرح ہے جس طرح ایک سیولین کی ایک فرد واحد اکاؤنٹیبل ہے اپنے فعل کے لیے. وہ آپ کو ایک اور بندے کی بات بتاؤں, شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہوتی ہے, قانون میں کسی جرم کے سرزد ہونا ہی جرم نہیں ہے, کسی واقعے کا سرزد ہونا ہی جرم نہیں ہے, بلکہ کسی لافل ڈیوٹی سے انحراف بھی جرم ہے. جی سر. اسے کہتے ہیں کمیشن, جرم کرنا, اور اومیشن, ایک لافل ڈیوٹی سے انحراف کرنا, دے آر بوتھ آفینسز. تو لیکن ہم اومیشن پہ تو جاتے ہی نہیں ہیں, تو اس پہ ہمیں جانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فوج کو وہیں رکھنا چاہیے جہاں دنیا بھر کی افواج جو ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں, ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس ہیں, اور جس طرح وہ اپنے فرائض. اب آپ مجھے بتائیے گا کہ فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ وہ آپ کی سیاست میں آئے, فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ وہ جناب آپ کی اکانومی کو پراسپر کرنے کی کوشش کرے. اب میں آپ کو بتاؤں, آپ سوچیں گے کہ یہ جو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ حق نہیں ہے کہ پراسپیرٹی ان اکانومی, اس کی ریزن آپ مجھے بتائیے. ایک فوجی آفیسر بہت لائق ہے, اس نے اسٹاف کالج کی ہے, اس نے جناب والا NDU کی ہے, اس نے امریکہ سے کی ہے, جاپان سے کی ہے, برطانیہ سے کی ہے سارا. آپ یہ بتائیے اس نے کیا پڑھا ہے, کیا اسپیشلائزیشن؟ لاجسٹک, اسٹریٹجیز آف وار, کمیونیکیشن, یہی پڑھا ہے. کیا اس نے پڑھا کہ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ NDU میں پڑھا ہے اس نے. یہ اکانومی کیسے بوسٹ کرے گی, ٹریڈنگ اور انڈسٹری بزنس جو ہے اس میں لوازمات, یہ تو نہیں پڑھا ہوا. لیکن سر ہمارے سیاستدان چونکہ ان کے محتاج ہوتے ہیں, اگر فوج نے تو ہر جگہ نازک وقت میں سنبھالا ہے ملک کو, تو اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر کون آپ مجھے بتائیں جی نازک وقت کون سا ہے, آپ مجھے بتائیے. سر بہت سارے, میں تو کبھی نہیں سمجھتا کہ کوئی نازک وقت آیا ہے. نازک وقت خدا نہ خواستہ 1970 کا ٹائم تھا, اس میں بھی ہم نے کوتاہیاں کی ہیں, اور اس کا بھی ذمہ دار جنرل آغا محمد یحییٰ خان ہے. آپ دیکھیں اب فوج کا جو کام ہے بیسیکلی وہ بارڈر کو سیکیور کرنا ہے, ڈیٹرنس کرنا ہے, اور یہی بہت زیادہ ہے. ملک میں آپ 10 حکومتیں الٹ پلٹ ہوتی ہیں تو بارڈر کو تو کچھ نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے بارڈر کو؟ سول ایجیٹیشن ہے. تو جناب اگر غیرت مند سیاستدان جب ایجیٹیشن ریزائن کر دے, میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ چرچل, سر ونسٹن چرچل, جی سر, دوسری جنگ عظیم کا نجات دہندہ, جی گریٹ آدمی, یہی ہے نا. جی سر, کہ وہ کہتے ہیں کہ چرچل ہی کی بنا پہ اتحادی دوسری جنگ عظیم جیتے. ٹھیک. تو چرچل صاحب جنگ ختم ہو گئی تو انڈے 2 پنس مہنگے ہو گئے. جب 2 پنس انڈے مہنگے ہوئے نا تو برطانوی لوگ سڑکوں پہ نکل آئے پلے کارڈ لے کے کہ جی چرچل فیل ہو گیا. چرچل نے ریزائن کر دیا اور اٹلی نیا وزیر اعظم بنا. تو ایک جرنلسٹ جس کو بڑی عقیدت تھی چرچل, وہ کہنے لگا جی جناب چرچل, میں تو سمجھتا تھا کہ برطانوی قوم بڑی یورو پرست ہے, کیونکہ انہوں نے ویسٹ منسٹر کی ایک سیمیٹری بنائی ہے جہاں ہر ڈگنیٹری کو دفن کیا ہوا ہے. آپ لنڈن میں جائیں ٹرفالگر اسکوائر ہے, ایڈمرل نیلسن کا مجسمہ انہوں نے وہاں پہ لگایا ہوا ہے. وہ جب اس میں وار آف روزز میں وہ مر گیا تھا تو اس نے اپنے سٹار کور کر لیے تھے کہ تاکہ اس کے ملاحوں کو یا سیلرز کو یہ نہ پتا ہو کہ جی نیلسن مر گیا, اور واقعی اس نے نہیں پتہ لگنے دیا. ٹھیک ہے, رات کا وقت تھا. تو وہ جناب والا یہ ہوا کہ اس نے کہا دیکھیں, جرنلسٹ کو کہتا ہے بات یہ ہے
کہ میری قوم بڑی سیانی ہے، اس کو پتہ ہے کہ چرچل سے کب کام لیا جا سکتا ہے اور اٹلی سے کب کام لیا جا سکتا ہے۔ میں جب جنگی ماہر تھا اور میں جناب بستر مرگ پہ تھا اور میری زبان پہ فالج گر چکا تھا اور ہم ہار رہے تھے 42-43 کی بات ہے، تو جناب میرے جنرل میرے پاس وارڈ میں آئے، انہوں نے کہا جی کہ ہٹلر نے کہا ہے کہ اگر ہم سرنڈر کریں تو وہ شرط نہیں لگائے گا، کوئی انکنڈیشنل سرنڈر، کوئی شرط نہیں لگائے گا کہ آپ یہ دیں یا وہ دیں۔ تو کہتے ہیں میں بول تو نہیں سکتا تھا لیکن میں نے یوں وی بنائی جس کا مطلب وکٹری، یہ آج کل ہم بہت استعمال کرتے ہیں، یہ چرچل نے شروع کی تھی کیونکہ زبان پہ فالج تھا، بول نہیں سکتا تھا، نوٹ کیا اس نے کہا وی۔ تو کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ یہ مرتا ہوا آدمی جو ہے اس کو کہاں سے امید ہے کہ وکٹری ہوگی، لیکن انہوں نے میری بات مانی۔ اب یہ بہتر آدمی آ گیا، آپ کا اگر سیاستدان غیرت مند ہو، اگر نہیں کر سکتا وہ کسی دوسرے کو آنے دیں۔ If you cannot lead, what will you do? Question. Answer is that I will follow the leadership. یہی آنسر ہے نا، if you cannot lead then follow the leadership. تو یہ جو ہے آپ اس قوم میں وہ شعور پیدا کریں۔ آپ اس ملک میں دیکھیں آزادی کا سفر ہم نے 75-77 سال ہو گئے، آپ مجھے بتائیے کیا یہ سفر گراس روٹ سے شروع ہوا یا اوپر سے آیا نیچے؟ آنسر یہ ہے کہ اوپر سے نیچے آیا۔ گراس روٹ پہ اس کو آنا چاہیے تھا، ٹھیلے والوں کے پاس آنا چاہیے تھا، چگیوں والوں کے پاس آنا چاہیے تھا، مزدوروں کے پاس آنا چاہیے تھا، وہاں سے لوور مڈل کلاس میں آنا چاہیے تھا، پھر مڈل کلاس میں آنا چاہیے تھا، اوپر جا رہا ہے۔ ایسے ہی ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ اوپر سے نیچے آیا اور 70 سال میں یہ غریب تک نہیں پہنچ سکا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں جب تک آپ کے سوڈو تھنکر ہیں، خوشامدی مفکر جو بٹھائے ہوئے ہیں آپ نے، جب تک وہ ہیں این کار مہارست، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا سر، لازمی بات ہے کہ سیاستدان بھی نالائق ہوں گے، جرنیل سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ عام آدمی کو انصاف کی فراہمی میں وکلاء برادری کس حد تک قصوروار ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وکلاء برادری کہیں باہر سے نہیں آئے، ایلین نہیں ہے، وہ مارس سے نہیں آئے ہیں، وہ جوپیٹر سے نہیں آئے ہیں، وہ کوئی آپ کا کزن ہے، کوئی میں خود ہوں، کوئی آپ کا انکل ہے، کوئی آپ کا بیٹا ہے، یہی لوگ ہیں نا۔ بات یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں نارمز ہی تباہ ہو جائیں تو وہاں پہ کسی ایک طبقے کو متعون خاطر ٹھہرانا تو اب سے بیکار ہے۔ میں وکالت میں 40 سال سے تقریباً اوپر ہو گیا ہے میرا عرصہ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ وکیل 90% وکیل نہیں ہیں، 10% ہیں خالی۔ 90% وکیل ہی نہیں ہے سر؟ وہ کیسے؟ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس ڈگری نہیں ہے، اچھا، لیکن وہ جو نارمز اینڈ ٹریڈیشن جو اس پیشے کی ہیں وہ ان میں نہیں ہے۔ آپ کے ڈاکٹرز اسی طرح، آپ کے انجینئر اسی طرح، آپ کی فوج اسی طرح، آپ کی بیوروکریٹ اسی طرح، کون سا طبقہ ہے؟ تو اس سسٹم کو آپ نے وار فوٹنگ پہ اگر درست نہیں کر سکے تو یہ سسٹم درست نہیں ہونا۔ تو سر کیسے درست کریں؟ کون؟ میں آپ کو چند مسالے تو دی ہیں۔ جی سر۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے یہ جو ہے نا، اب یہ اتنی لمبی بات ہو جائے گی کہ سر ہنگامی بنیادوں پہ کیا کرنا چاہیے؟ متحمل بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ دنیا کا سب سے بڑا ہسٹورین جو تھا اس کا نام تھا ابن خلدون جی، اور اس کی کتاب جس کو آج بھی یورپ مانتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ فادر آف ہسٹری، وہ ہے ہسٹوریوگرافی، تاریخ ابن خلدون جسے آپ کہتے ہیں۔ ہاں، ہسٹوریوگرافی جی، اگر آپ نے وہ پڑھی ہے جی، اس نے قوموں کی زندگی کو 4 سٹیجز میں ڈیوائڈ کیے۔ بچپن ہے، لڑکپن، جوانی ہے، ادھیڑ عمری اور بڑھاپا ہے۔ کہتے ہیں جب قومیں بچپن میں ہوتی ہیں تو کوئی نہیں انہیں جانتا، ادھر بھی مار پڑتی ہے، ادھر بھی پڑتی ہے، ادھر بھی پڑتی ہے۔ اس کی مثال خود عرب سے، جزیرہ نما عرب سے، کہ ادھر سے رومی چڑھ جاتے تھے اور جب وہ جاتے تھے تو ادھر سے یہ جناب والا ایرانی چڑھ جاتے تھے ان پہ، اور یہ کلی ہوتے تھے۔ کہتا ہے پھر یہ قوم جوان ہوتی ہوئی، پھر نبی کے زمانے کا وہ ذکر کرتا ہے، کہتا ہے شباب پہ پہنچ، پھر یہ فتح و نصرت کے نعرے بجاتے ہوئے مشرق مغرب شناخت میں جہاں آگے کامیابی نہیں قدم، یہی بات کہتا ہے جی۔ پھر ادھیڑ عمری جیسے مطلب ہے عباسیوں کے آخری دور میں، کہتا ہے ادھیڑ عمری کی نشانیاں یہ ہیں کہ مفکروں کی جگہ مسخرے بیٹھ جاتے ہیں اور دفاعی تجزیہ کاروں کی جگہ گویے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ حالت ہوتی ہے تو ایک نئی قوم جوان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ان کی تہذیب کو تاخت و تاراج کر دیتی ہے ہلاکو خان کا بغداد پہ حملہ۔ تو بات یہ ہے آپ ان کو مسخروں کو بھی ہٹائیے، گویوں کو بھی۔ گویوں سے یہ نہیں کہ میں فن موسیقی ایک الگ چیز ہے، لیکن جہاں پہ جو چیز ہونی چاہیے
جو تدبر جہاں پہ چاہیے اس کے اہل لوگوں کو ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جناب والا ایک ایسی اسپرٹ، ایسی ریفارمیشن چاہیے کہ جو لوگوں کو اس بات پہ کانشیسلی اینڈ انکانشیسلی آگاہ کرے کہ یار دس از آور کنٹری، یہ ہے تو ہم ہیں، تو ہمیں جو ہے نا وی ہیو ٹو پلے اوور پارٹ اس ملک کو سنوارنے میں، اس کو بنانے میں، اس کو ترقی کی وجہ سریا پہ پہنچے، سارا کچھ ہمیں کرنا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، ورنہ تو آپ اور میں آج کی تاریخ میں جو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، آپ ٹی وی پہ پیچھے چلے جائیں، ٹی وی پہ میرے کتنے پروگرام آتے رہتے ہیں، یہی باتیں ہیں. جو قوم مسائل ڈسکس کرتی ہو، حل ڈسکس نہ کرتی ہو، اس قوم کا یہی کچھ ہوتا ہے جو ہمارا ہو رہا ہے. اچھا سر، اگر آپ کو کل اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ یو آر دی پی ایم آف اسلامی جمہوریہ پاکستان، سب سے پہلے کون سا حکم جاری کریں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے میں، پہلی بات ہے میری ایسی کوئی ڈیزائر نہیں ہے. نہیں، اگر یہ فرض کریں اہلیت کے طور پہ سب سے پہلے آئی ول پک اپ جو اسپیشلٹیز، مختلف اسپیشلٹیز کے لوگ جن کی بکس، جن کا ورک، جن کی تحقیق ہے، میں ان کی تلاش کروں گا، ان کو لے آؤں گا اپنے ساتھ. جو مرے ہوئے ہیں ان کے اوپر ریسرچ کرنے والوں لوگوں کو لے آؤں گا. یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اہل لوگوں کو ان کی جگہوں پہ بیٹھا ہوں؟ بالکل. اور دوسرے اور اس نیت کے ساتھ کہ میں ان سے اختلاف کروں تو تب بھی وہ میرے اختلاف کو اپنے لاجک کے ذریعے وہ مجھے رد کر دیں، اور میں ان کے خلاف انتقامی کارروائی نہ کروں. ٹھیک ہے. ان سے نہ خوشی کا اظہار نہ کروں، یہ کروں. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے موضوع قانون ہیں ان کو چینلائز کروں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اور ان کو چینلائز کرنے کے بعد ارسپیکٹو آف اے اسٹیٹس آف اے پرسن، کاسٹ، کریڈ، سوشل اسٹیٹس، وٹ ایور، میں کہوں جی کہ آنکھیں بند کر کے جو قانون کی دیوی کا تصور ہے کہ اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے اور وہ اپنے رستے پہ چل رہی، آپ اسی طرح اس رستے پہ چلنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جناب والا یہ کام جو ہے نا، جس آپ یوں کہیے کہ رضالت کی اتھاہ گہرائیوں میں ہم پڑے ہیں، تو یہ دن، 2 دن، 4 دن کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے فل ڈیووشن اور فل ڈیڈیکیشن چاہیے. تو یہ جب آپ اس طرح کریں گے، ایسے لوگ ہیں ان کو آپ نہیں چھیڑیں گے، ان سے کام لیتے رہیں گے، باتیں ٹھیک ہو جائیں گی، ملک ٹھیک ہو جائے گا. محترم میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب آپ کو جواب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، آپ نے یہ جو حرکت کی ہے، تو آج ان کا بھائی وزیر اعظم ہے، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، تو کوئی جواب کی طرف بات بڑھی ہے؟ کوئی پتہ ہے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اب میں ایک طرف آپ کو مثال دی سر ونسٹن چرچل کی، جی سر، دوسری طرف آپ نے مثال دی میاں محمد نواز شریف. ان دونوں کے فرق کا آپ ذرا خود تعین کر لیں تو جواب آپ کے سوال کے سر، کیونکہ ہم تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہیں، ہم تو اپنے گھر کی بات کریں گے. نہیں، میری بات سنیں، پیرامیٹرز، اخلاقیات کے اصول تو الگ الگ نہیں ہوتے، وہ تو ایک ہی ہے. وزڈم کے اصول تو الگ نہیں ہوتے، وہ ایک ہی ہوتے ہیں. گورننس کے رول الگ نہیں ہوتے، وہ ایک ہی ہوتے ہیں. تو لہذا آپ نے جو خیالات و افکار ہیں، جو ایسے خیالات و افکار جیسے کہ نبی کو یہودی کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے نا، دیکھیں موسیٰ کلیم اللہ تھے، وہ اللہ سے گفتگو فرماتے تھے. عیسیٰ روح اللہ تھے، وہ کم بیتن اللہ کہتے تھے، تو مردہ زندہ. آپ نے کون سا معجزہ؟ جواب قربان چاہیے. جی، جواب یہ تھا کہ کیا اس سے بڑا کوئی معجزہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے 40 سال ایک ایسی قوم میں گزار دیے جس سے کوئی ذہنی مطابقت نہیں تھی. اس کے باوجود بھی نہ صرف یہ کہ میں زندہ رہا، میرے خیالات بھی زندہ رہے. سمجھ گیا میری بات؟ جی سر. اب آپ اسوائے حسنہ پہ کیوں نہیں چلتے؟ وزڈم پہ کیوں نہیں جاتے؟ آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ وہ وہاں کا وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم یہاں کا وزیر اعظم ہے؟ ایتھکس، گورننس، رولنگ، وزڈم، یہ تو انسانوں میں یکساں ہے. جیسے سائنسدان، وہ جناب مسلم ہو، وہ کرسچن ہو، وہ جیو ہو، وہ ایتھیسٹ ہو، کوئی ہو، اس کی جو انوینشنز ہیں، ہم اور سب برابر مستفید ہوتے ہیں. یہ تھوڑے کسی یہودی سائنٹسٹ نے بنائی ہے تو وہ یہودی ہو رہا ہے، اس پہ بینیفٹ لے رہا ہے، آپ نہیں لے رہے ہو. یا کسی مسلم نے بنائی ہے جیسے الگوریدم ہے یا ایویسینیا، یہ سارے مسلم تھے، بو علی سینا یا الخوارزمی یا یہ سارے، کیا یورپ نہیں لے رہا؟ تو یہ جو وزڈم کی باتیں ہیں، جو تحقیق کی باتیں، جستجو کی باتیں، دے آر کامن اینڈ یو مسٹ کامنلی انجوائے اٹ اینڈ یو مسٹ کامنلی پریکٹس اٹ. تو یہ جناب والا جس بندے کے آپ نے کہا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا، وہ آج بھی زندہ ہے.
وہ چارج شیٹ دی اس نے اور پاور میں بھی ہے. اچھا سر، نہیں سمجھتے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست اپنے شہریوں کو انصاف کی فری اور فوری فراہمی گھر کی دہلیز پہ مہیا کرے؟ دیکھیے اس میں تو دوسری رائے کوئی نہیں ہے. اوکے، اس میں تو دوسری رائے کوئی نہیں ہے. اب پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چلے گئے. وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر دریائے دجلہ کے اس پار ایک خارج زدہ کتا، اب خارج زدہ کتا کا مطلب ہے کہ ایسا جس کی یوٹیلیٹی نہیں ہے، دوسرا کتا تو پھر چوکیداری کرتا کسی ہے. کھاتے میں آ جائے گا. اے اللہ، دریائے دجلہ کے اس پار اگر ایک خارج زدہ کتا بھی بھوک سے مر گیا تو میں تیرے یہاں جواب دوں. دیکھیں یہ باتیں ہیں، یہ چیزیں، یہ آئیڈیلزم ہے، یہ ساری چیزیں. تو وہ کہتے ہیں کہ انداز بیاں اگرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. سر آپ نے ٹائم دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ارباب اختیار کے لیے یہ شعر کہ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.